بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اخلاق و آداب اور عنوان ہے طہارت و پاکیزگی۔ صفحہ نمبر ہے 43۔ طہارت اور پاکیزگی کیا چیز ہے؟ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاکیزگی اور صفائی کے ہیں۔ اور بچوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہے، اس لیے اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ لفظ طہارت دین اسلام میں ایک خاص طریقے سے طہارت صفائی حاصل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ خاص چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں وضو ہے جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، غسل ہے جو ہم جمعے کو نہاتے ہیں یا اس کے علاوہ نہاتے ہیں اچھے طریقے سے، اور اسی طرح استنجا ہے جو واش روم وغیرہ جاتے ہیں ادھر جو ہم صفائی کرتے ہیں واش روم کے بعد، اور جسم اور لباس جو ہے یعنی ہمارے کپڑے جو ہیں اور ہمارا جسم جو ہے، باڈی جو ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو گندگی سے بچانا، یہ تمام چیزیں طہارت کے اندر، پاکیزگی کے اندر شامل ہیں۔ اور ہر انسان وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو صفائی کو پسند کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہم خاص اہتمام کے ساتھ ہم صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں صفائی کا حکم دیتے ہوئے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں صفائی کرنے والوں کے بارے میں، یعنی جو لوگ صفائی اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوشی اور کتنی قسمت کی بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم صاف رہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوں گے۔ ہم اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اپنے جسم کو صاف رکھیں، ہر وقت جو ہے وہ وضو کا خیال رکھیں، وضو سے ہوں، نماز کا خیال رکھیں، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ اس کے بعد طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو طہارت اور پاکیزگی، اسلام ہمیں لباس اور ہر قسم کی ظاہری پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ کس چیز کی پاکیزگی کا؟ ظاہری یعنی لباس کی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے اسلام کی بنیاد صفائی اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم، 5 اوقات کی نماز ہے، یہ طہارت کے بغیر، صفائی کے بغیر، وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے وضو کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب دیکھیں، اسلام ایک تو ہمیں ظاہری صفائی کا حکم دیتا ہے کہ ہم وضو کریں، ہم غسل کریں، ہم واش روم جائیں تو اس کے بعد پانی کا استعمال کریں اچھے طریقے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے بس اسی وقت اسی طرح اٹھ کے آ جائیں، بلکہ صفائی اور پانی کا اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا کر لیں۔ ایک تو یہ ہے ظاہری صفائی جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا ایک ہے باطنی صفائی۔ تو اسلام ہمیں باطنی صفائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ ظاہری صفائی کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کر لیں، ہم نہا لیں، غسل کر لیں، ٹھیک ہے، اور اپنے لباس کو، کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں، اس پہ کوئی گندگی نہ لگے، کوئی ناپاکی نہ لگے، ایسی چیز نہ لگے جس کے ذریعے نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ ظاہری صفائی۔ اور باطنی صفائی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو برے خیالات سے، بری عادات کے اپنانے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیکی کا حکم دیا ہم اس کو اپنائیں، اور برائی سے جو بچنے کا حکم دیا اس سے بچیں۔ مثلا اسلام ہمیں غیبت سے، بد زبانی سے، دوسروں کی برائی کرنے سے، دوسروں کی شکایت لگانے سے، کسی سے حسد کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، کسی کے بارے میں برا خیال رکھنے سے، اسی طرح غرور کرنے سے، اپنے بارے میں بڑائی یا تکبر کرنے سے منع کرتا ہے۔ تو
اب صفائی اور ستھرائی، طہارت کا، پاکیزگی کا، اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام برائیوں سے بالکل دور رہیں۔ اور اسلام ہمیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، کیا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ نظم و ضبط کا حکم دیتا ہے، دیانتداری کا حکم دیتا ہے، انصاف کا، قربانی دینے کا، سچ بولنے کا، دوسروں سے محبت کرنے کا، اور برداشت کرنے کا، صبر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف جو برائیاں ہیں ان سے بچیں، اور یہ جو نیکیاں بتائی گئی ہیں، جو اچھائیاں بتائی گئی ہیں، جو صاف ستھری چیزیں بتائی گئی ہیں، ان کو اختیار کریں۔ تو قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کو بھی ناپاک قرار دیا گیا، جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود قرار دیتے ہیں، تو ان کو بھی ناپاک قرار دیا گیا۔ یعنی بتوں کو اللہ کا معبود سمجھنا، اپنا یعنی معبود سمجھنا اللہ کی جگہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی گندگی میں شامل ہے، ناپاکی میں شامل ہے۔ تو اسلام ہمیں جسم، لباس، ماحول کی پاکیزی کی، صفائی اور پاکیزی کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ نظافت اور طہارت۔ اور اندر کی صفائی، باطنی صفائی اور پاکیزگی کو کہتے ہیں تزکیہ اور تقویٰ۔ تو یہاں تک آج کا ہم سبق پڑھیں گے، آدھا سبق پڑھیں گے۔ تو اس سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے کہ ہمیں جہاں وضو کر کے، نہا دھو کے صاف ستھرا رہنا ہے اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، وہیں ہمیں اندرونی بیماریوں سے، برائیوں سے بھی بچنا ہے، برے کاموں سے بھی بچنا ہے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں۔ اب بچوں آ جائیں آپ صفحہ نمبر 45 پر، 45 پہ۔ پہلا سوال ہے مشقی سوال، خالی جگہ پر کیجئے۔ یہ آپ نے سبق پڑھیں گے تو آپ کو یہ خود کرنا ہے۔ مشقی سوال، یہ 5 خالی جگہیں ہیں، ان کو آپ کو خود کرنا ہے۔ طہارت کے معنی پاکیزگی اور ڈیش کے ہیں، یہ بتانا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے خالی جگہ میں، وہ بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر ڈیش کے نماز قبول نہیں کرتا، حدیث میں بھی آیا ہے، وہ خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کو ڈیش نجس قرار دیا ہے، کیا قرار دیا ہے؟ یہ بھی آپ کو اس میں مل جائے گا، قرآن مجید کی جہاں پہ آیت ذکر کی گئی ہے سبق میں، وہاں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن اور ڈیش چیزیں کھا کر مسجد آنے سے منع کیا ہے۔ یہ اب ہم اگلے آدھے سبق میں پڑھیں گے، تو وہاں سے آپ دیکھ کے اس کو پہلے سے لکھ بھی سکتے ہیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہے تو کسی بڑے سے گھر میں مدد لے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ طہارت لفظ ہے، کس زبان کا لفظ ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے، آپشن دیکھتے ہوئے آپ نے ان میں سے چوز کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو قرار دیا ہے، کیا قرار دیا ہے؟ حدیث کے اندر ہے، وہاں سے آپ آپشن چوز کریں گے۔ اس کے بعد اگلا ہے چوتھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کی علامت قرار دی ہے کس رنگ کو، وہ آپ نے بتانا ہے سبق میں دیکھ کر، بہت ہی آسان ہے۔ اور آخری سوال ہے غسل کرنے کی تلقین کی گئی ہے کون سے دن، ایک مسلمان کو کس دن غسل کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، تو وہ آپ نے کیونکہ یہ آپ کو عملی طور پہ معلوم بھی ہوگا، کیونکہ آپ ایک خاص دن نہاتے ہوں گے، غسل کرتے ہوں گے، تو آپ کو اس کا جواب لازمی آتا ہوگا، تو آپ اس کا جواب دیں گے۔ تو آپ نے اب یہ 2 سوال کرنے ہیں سبق کو پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو آدھے سبق کی پڑھائی کریں گے سب سے پہلے، پھر سوال نمبر 1 اور 2 کریں گے کتاب کے اوپر، اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ طہارت کی جو 2 قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک تو ظاہری پاکیزگی، ظاہری طہارت ہے، اور دوسری کیا ہے؟ باطنی طہارت ہے۔ تو ان دونوں کو آپ نے، ان دونوں قسموں کا خیال رکھنا ہے، یعنی ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، وضو کا اہتمام کرنا ہے، غسل کا اہتمام کرنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے کا خیال رکھنا ہے، اہتمام کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے باطنی، اندرونی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی برائیوں سے بچنا ہے، غیبت، بدگمانی، جھوٹ، لڑائی جھگڑوں، ان تمام چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق سے عملی طور پہ اس پر عمل بھی کریں گے، اس سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے، اور اس کو اپنی زندگی میں ملائیں گے، اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔